الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي زدني علما. وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبان لا يشبعان طالب العلم وطالب الدنيا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے اس دین کے لیے ایک اصول مقرر کیا ہے کہ یہ دین زندہ ہے، زندوں کے لیے ہے، زندوں سے چلے گا. یہ دین زندہ ہے، زندوں کے لیے ہے اور زندوں سے چلے گا. جن لوگوں کا رشتہ طبعی رشتہ اس کائنات ارضی سے ٹوٹ چکا ہے، جنہیں ہم مردہ کہتے ہیں، بے جان کہتے ہیں، ان سے فیض تو حاصل ہو سکتا ہے، زندہ انسانوں کو رہنمائی نہیں مل سکتی. بات سمجھنا، ان سے فیض تو مل سکتا ہے، فیض کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن زندہ انسانوں کو رہنمائی زندوں سے ملتی ہے. مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. سارے انسانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ سرسبز و شاداب، ہرا بھرا، نفع بخش درخت تو اس کو مانا جاتا ہے جو پھل دیتا ہے، جس پر پتیاں نئی نئی آتی ہے تازہ، اور جو برگ و بار لاتے رہتا ہے، کھلتے رہتا ہے، اس کے شگوفے آتے رہتے ہیں. سارے انسانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ درخت سرسبز و شاداب ہے. اور ایسے ہی درختوں کی انسانوں کو ضرورت بھی ہے. اس کے برخلاف جو درخت بار آور نہیں ہوتے، پھل پھول نہیں لاتے، جن کے شگوفے نہیں کھلتے، اور جن سے انسانوں کو کم از کم درجے میں سایہ نصیب نہیں ہوتا، انہیں کاٹ دیا جاتا ہے، انہیں باقی نہیں رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ انسانوں کے کام کے نہ رہے. یہ اصول اللہ تعالیٰ نے اس دین کے لیے باقی رکھا ہے. ہستیاں اس کائنات میں بہت بڑی بڑی آئی، اگر ان میں سے ایک بھی اگر زندہ ہوتا تو ہماری رہبری کے لیے کافی ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کا جو جزو لا ینفک رکھا ہے، جو اٹوٹ حصہ ہے اس کائنات کا، کہ یہ کائنات کو فنا ہے، یہ اس کا لازمہ ہے، یہ اس کا خاصہ ہے، اور یہ اس کا جزو لا ینفک ہے. یہ فنا ہے، فنا ہے، فنا ہوگی. انک میت وانہم میتون وانکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. حضور کو بھی فنا ہوا، یہ ختم ہونے والی چیز ہے.
لیکن اس دین کو قیامت کی صبح تک، نسل نو تک اور ہر دور میں آنے والی جنریشن تک پہنچانے کے لیے تازہ دم، متبحر اور متفقہ اور ہنرمند بیدار مغز انسانوں کی ہر دور میں ضرورت رہی ہے، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی. یہی وجہ ہے کہ نبی کو دعا سکھائی گئی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی علما، میرا علم بڑھتا رہے. یہ دعا نبی کو اسی لیے سکھائی گئی ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کی مثال باران رحمت کی ہے. بڑے کام کی حدیث ہے آپ کے میرے لیے. میری امت کی مثال باران رحمت کی ہے. آج ماشاءاللہ صبح سے باران رحمت، بلکہ رات سے باران رحمت کا ہمارے اس علاقے میں نزول ہو رہا ہے. سب کہو الحمدللہ. بارش نہیں تھی، مہینے ختم ہو رہے ہیں بارش کے. اللہ تعالیٰ اس بارش کو پورے علاقے کے لیے نافع اور عافیت والی، برکت والی بنائے. ورنہ بعض علاقوں میں بارش کا قہر ہے. آسام میں، گجرات کے بعض علاقوں میں، ایم پی کے کچھ حصوں میں بارش قہر بن کر آئی ہے. تو میری امت کی مثال باران رحمت کی ہے. نہیں معلوم اس کے ابتدائی قطرے امت کے لیے نفع بخش ہے یا بعد والے قطرے. نہیں معلوم اس بارش کے ابتدائی قطرے اس امت کے لیے نفع بخش ہے یا بعد کے قطرے. کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اسلاف اور اکابرین کے گن تو ضرور گاتے رہیں کہ ہمارے بزرگ ایسے تھے، ہم ان کی سوانح پڑھتے رہے، ان کی تاریخ کا، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے رہے اور ان کے علمی اور عملی اور روحانی کارناموں پر اور زندگی کے بیش بہا قیمتی سرمائے پر ہم غور و خوض کرتے رہیں، ان کے تذکرے اور تبصرے ہم کرتے رہیں، زندگی میں روشنی ضرور لیتے رہیں. لیکن ہمارے اسلاف ایسے تھے، ان کا علم ایسا تھا، ان کا تبحر علمی ایسا تھا، ان کا تفقہ ایسا تھا، ان کی حدیث دانی میں مہارت کاملہ ایسی تھی، ان کو دنیا کے علوم و فنون پر دسترس حاصل تھی، ید طولہ تھا. یہ تھا، صرف اتنا کہہ دینے سے ہم بعد والوں کا کام نہیں چلے گا. سمجھ رہے کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ یہ کہہ دینے سے بعد والوں کا کام نہیں چلے گا. کوئی آدمی آپ کے پاس اگر کوئی لغت کا کوئی سوال کرنے آ گیا اور آپ جواب میں اس کے لیے کہتے کہ ہمارے بڑوں نے بڑی بھاری بھاری لغت کی کتابیں لکھی، القاموس لکھی ہے، المنجد لکھی ہے، اور اعراب اور جو ہے اسی طریقے سے لغات مصباح اللغات لکھی ہے، اور جو لغت آپ کے سامنے رہتی ہے، لغات القرآن ہے، لغات الحدیث ہے. کوئی آپ سے فقہ کا مسئلہ پوچھنے آیا تو آپ اس کو فقہ کی امہات الکتب گنواتے رہے کہ ہمارے اکابرین نے تو بدائع الصنائع لکھی ہے، فتاوی عالمگیری لکھی ہے، جس کو اہل عرب فتاوی ہندیہ سے تعبیر کرتے ہیں، بیروت اور عرب ملکوں سے جو چھپی ہے عالمگیریہ، اور جو ہے در مختار ہے شامی جس کو کہتے ہیں، معروف جو مشہور ہے اس سے. اور آپ اس طرح کی کتابیں گنوا دیں. اور اگر کوئی تفسیری مسئلہ اور کوئی جو ہے نقطہ آپ سے حل کرنے آئے تو آپ اس کو تفاسیر کا حوالہ دیں کہ بھئی بیان القرآن حضرت تھانوی نے لکھا ہے، معارف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور توضیح القرآن شیخ الاسلام نے لکھی ہے، اور فلاں تفسیر ماجدی علامہ عبد الماجد دریا بادی نے لکھی ہے، اور اسی طریقے سے آپ جو ہے دیگر تفاسیر کا ان کو حوالہ دیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے مشکلات القرآن لکھی ہے. تو کیا بھئی کام ہو جائے گا؟ کام ہو جائے گا آنے والے کا؟ اور ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں گے اتنا کہہ دینے سے؟ بالکل نہیں. آپ کو اس کی پریشانی کا حل بتانا ہوگا. آپ کو فوری طور پر اس کی
سمسیا کا حل آپ کو کرنا پڑے گا، لغت آپ کو اسے بتانی پڑے گی، مسئلہ آپ کو اس سے سمجھانا پڑے گا. اور اس سے آگے یہ بات ہم کہتے ہیں کہ ان علوم قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ وہ لیاقت و صلاحیت، وہ استعداد پیدا کرے کہ ہم ان کے عائلی، خاندانی، سماجی اور سوشلی مسائل میں ان کی نجی اور پرسنل لائف کے جو ہے ان دکھڑوں کو بھی سن کر کے اس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو حل بتانے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہو. اس کی ضرورت ہے اس وقت. اس کے لیے دو چیزیں کرنا پڑے گی. بھئی مسئلہ پوچھنے آ گیا کہ بھائی وہ کنویں میں چوہا گر گیا تو اب کتنے ڈول پانی نکالے، اس لیے کہ کنواں تو بہرحال جانور کے گرنے سے ناپاک ہوتا ہے. تو آپ اس سے سوال کر رہے ہیں کہ چوہا بھاگتے بھاگتے گرا تھا کہ گرتے گرتے بھاگا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یار ہم نے تو دیکھا نہیں یار چوہے کو گرتے ہوئے، بس گرا ہوا ملا، مرا ہوا پایا. اب آپ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیے کہ یہ کتنے ڈول نکالنے سے ہمارا کنواں پاک ہو جائے گا، ہماری ٹنکی صاف مانی جائے گی، وضو جائز ہو جائے گا. کہ اچھا ایک مسئلہ بتاؤ کہ کنواں کالا، وہ جو ہے جو چوہا گرا ہے وہ کالا ہے کیا سفید ہے؟ آپ ان کو جو ہے ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ مسئلہ تو نے کیوں بتایا نہیں. تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ تو نے مسئلہ کیوں پڑھا نہیں، کیوں سمجھا نہیں، اور کیوں دل دماغ میں تو نے اس کو اتارا نہیں. تیری رہبری کا سوال ہے. رہبری تو کرنا پڑے گا نا کہ بھی چوہا اور اس کے جیسی جسامت کا کوئی جانور گر جائے تو 20 ڈول کا نکالنا واجب جو ہے ضروری ہے، اور 30 ڈول کا نکالنا جو ہے مستحب ہے. اور بلی اور مرغی اور اس کے جیسی جسامت کا، بکری جیسی جسامت کا کوئی چھوٹا بچہ گر جائے تو آپ کو جو ہے 40 ڈول نکالنا ضروری ہے، 60 کا نکالنا مستحب ہے. اور بڑا جانور، گائے، بھینس، بیل اور انسان وغیرہ ایسا کوئی جسامت کا کوئی ڈیل ڈول والا اگر گر جائے تو آپ کو 200 ڈول نکالنے واجب ہے، اور 300 نکالے تو بہتر ہے. یہ اس وقت تو ہے جب کنویں میں پانی پھر سے اندر سے نہ آ رہا ہو، یعنی اس کے سوتے بند ہو جاتے ہو. اور اگر سوتے اگر جاری نہ ہو تو یہ ڈول کی مقدار ہے، اور اگر سوتے اگر اس کے جاری ہو نیچے سے تو ایک بار آپ کیا کریں گے، وہ بند ہو جاتا ہو تو پورے کنویں کا پانی نکالیں گے اولن تو، اور باقی تو یہ مقدار ڈول کی بتا دی گئی ہے. پانی آتے ہی رہ رہا ہے تو پورے کا کنویں کا پانی نکالنا مشکل ہے ہمارے لیے، تو یہ جو ہے مقدار بتانی ہے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے اس مثال سے کہ ہمیں لوگوں کی بر وقت رہبری اور رہنمائی ہمیں کرنا پڑے گا. اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے تبحر اور ایک ہے تفقہ. دو راستوں پر چلنا پڑے گا ہم کو، ایک تبحر کے راستے پر چلنا پڑے گا اور ایک تفقہ کے راستے پر چلنا پڑے گا. تبحر کہتے ہیں آئے گا کثرت مطالعہ سے، علم تازہ رہے گا، علم بڑھتا رہے گا، نت نئی چیزیں سامنے آتی رہے گی. تو تبحر سے جو ہے تبحر پیدا ہوگا کثرت مطالعہ سے، اور اس کے نتیجے میں علم بڑھے گا. اور دوسرا راستہ ہمارے لیے ہے تفقہ کا. تفقہ کا معنی یہ ہے کہ اس پڑھے ہوئے علم کو سمجھ کر اس پر عملی زندگی کو ڈالنا ہے. دیکھیں عمل سے علم محفوظ ہو جاتا ہے، بلکہ علم بڑھتا بھی ہے عمل کرنے سے. یہ دو راستوں پر ہمیں یقینی طور پر چلنا پڑے گا. تبحر کثرت مطالعہ سے ہوگا اور تفقہ عمل کی بنیاد پر پیدا ہوگا. یہ دو چیزیں جب ہم کریں گے تو علم میں اضافہ ہوگا، علم بڑھے گا اور ہم لوگوں کی رہنمائی کا کام کر سکیں گے. اسی لیے حدیث پاک میں کہا گیا کہ ان اللہ لیبعث علی رأس کلی میتی سنتن من یجدد لها امر دینیہا، من یجدد لہذہ الامت امر دینیہا. اللہ تعالیٰ ہر 100 سال پر ایک ایسے بندے کو پیدا کرتے ہیں، ہر 100 سال پر. وہ آتا اور چلا نہیں جاتا ہے بلکہ رہتا ہے ایک زمانے تک، اور وہ دین کی گاڑی کو دھکا دیتا ہے.
رکتی ہے نا. 100 سال پورے ہوتے ہیں, اللہ ایک مجدد پیدا کرتے, ایک ایسا بطل جلیل پیدا کرتے ہیں, ایک ایسا بیدار مغز و انسان اللہ وجود میں لاتے ہیں, اور ایک ایسا فکر و من انسان جو علم و عمل کے ہتھیاروں سے لیس ہوتا ہے اور امت کی فکروں میں کڑتا ہے اور پگھلتا ہے اور اپنا پتا پگھلاتا ہے. ایسے انسان کو اللہ روئے زمین پر جنم دیتے ہیں جو دین کی رکی ہوئی گاڑی کو ایسا دھکا دیتا ہے, ایسا دھکا دیتا ہے کہ وہ صدیوں تک چلتے رہتی ہے. تاریخ کے علماء نے لکھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے 150 سال کے بعد مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس زمانے میں, یعنی جو زمانہ ابھی گزرا ہے, اس زمانے میں 2 لوگوں کو مجدد مانتا ہوں, بلکہ لوگوں کا اس پر اتفاق ہے, حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. یہ 2 اس امت کے مجدد گزرے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مجدد الفسانی کے 150 سال کے بعد پیدا ہوئے, اور 13ویں صدی کے ابتدا سے ان کے علوم و معارف اور ان کے کارناموں کے اثرات امت میں آنا شروع ہوئے, اور تقریباً 350 برس گزر رہے ہیں. آج بھی وہ سلسلہ جو انہوں نے گاڑی کو دھکا دیا تھا آج بھی وہ چل رہا ہے. یہ دھکے والی جو بات میں نے کہا, اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہمارے علماء نے. جیسے آپ نے ریلوے ٹریک دیکھی ہوں گی نا, ریلوے ٹریک, پٹری, وہ پٹری میں کہیں پر کوئی خامی, پٹری میں کہیں کوئی فالٹ اور کوئی گڑبڑی ہوتی ہے تو اس کو سدھارنے کے لیے ریلوے کے جو مزدور ہوتے ہیں ایک چھوٹی گاڑی لے کر کے اس پر چلاتے ہیں. وہ کوئی پیٹرول سے, کوئی ڈیزل سے اور کوئی برقی لہر سے یعنی بجلی سے نہیں چلتی, بلکہ وہ جو چھوٹی گاڑی ہے, کیونکہ لمبا راستہ انہیں طے کرنا ہے, فالٹ کہاں پر ہے وہاں تک جانا ہے, تو اسی ریلوے پٹری پر وہ اپنی چھوٹی سی گاڑی کو چلاتے ہیں. ایک آدمی زور سے اس کو دھکا دیتا اور بیٹھ جاتا ہے, اور دور تک وہ جاتی ہے. دیکھا ہے آپ نے کہیں؟ پھر جب رک جاتی ہے پھر وہ آدمی اترتا ہے اور پھر ایک دھکا اس کو زور کا دیتا ہے, پھر آگے بڑھتی ہے, دور تک چلتی ہے, کیونکہ پٹری بالکل چکنی ہے اور اس گاڑی کے جو پہیے ہیں بالکل سافٹ ہے, یعنی کہ وہ بھی بالکل جو ہے ایزی چلنے والے چکے ہیں. جب اس کو دھکا دو تو کافی دور تک وہ چلتی ہے. اسی طرح اس امت کو ایسے دھکا دینے والوں کی ہر دور میں ضرورت ہے. اب ہماری مشکلات کیا ہے؟ اب آگے اپنی مشکلات پر ہماری مشکلات کیا ہے حضرت؟ اس وقت ہمارا تو انہماک ہی ختم ہو گیا, جس کو کہیں گے توجہ ہی ختم. ڈاواں ڈول ہیں ہم لوگ, ادھر جائیں کیا ادھر جائیں, یہ کرے یا وہ کرے, دل مطمئن نہیں اپنے کاموں پر, استقرار حاصل نہیں, استقلال حاصل نہیں, طبیعتوں میں جماؤ نہیں, طبیعتوں میں سکون کی کیفیت نہیں, اضطراب ہے, بے کیفی ہے, بے کلی کی کیفیت ہے, اور جو کام میں لگے ہوئے ہیں اس کے نتائج سے ہم جو ہے متفق نہیں. خود ایک آدمی ایک کام کرتا ہے اور اسے اپنے کام پر اطمینان نہ ہو تو وہ سکسیسفل کیسے ہو سکتا ہے اپنے کام میں؟ ایک آدمی کوئی کام کرتا ہے, کوئی کام کی شروعات کرتا ہے اور اسے اس سے نتائج ملنے کی کوئی امید نہ ہو تو فضول کی محنت ضائع کر رہا ہے وہ. ہم لوگوں کا حال اس طرح ہو گیا ہے, ہماری طبیعتیں ڈاواں ڈول ہیں. پہلے انہماک تھا, انہماک سمجھتے اپنے کام پر مکمل فوکس, بالکل طبیعت اسی طرف لگی ہوئی ہے, دائیں بائیں کا پتہ نہیں ہے. مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ ہمارا ایک دوست جرمنی میں رہتا, اس نے بتایا کہ میں نے وہاں کام کرنے والے, آفس میں کام کرنے والے ایک صاحب سے پوچھا کہ بھی تم اپنی آفس میں کب آتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں. آپ اپنی آفس پہ کب آتے ہو؟ کہا مجھے معلوم نہیں. کہا کہ آپ آتے ہو آپ کو معلوم نہیں؟ کہا کہ وجہ یہ کہ میں بہت جلدی صبح سویرے آ جاتا ہوں
اور کام کی اتنی فکر ہوتی ہے میرے کو، اور اس میں اتنا دل دماغ لگا ہوا ہوتا ہے کہ بالکل میری توجہ گھڑی کی طرف نہیں جاتی ہے کہ میں آفس میں کب آ رہا ہوں اور آج صبح کیا ٹائم ہو رہا ہے. تو اچھا کہا کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں. وہ گیا اندر پوچھنے کسی سے کہ میں صبح آفس کب آتا ہوں. کہا کہ ہم کو بھی معلوم نہیں. یعنی وہ بھی کام میں اپنے اتنے منہمک کہ انہیں بھی کام کا پتہ نہیں کہ کب آتے ہیں. اس نے تیسرے کو پوچھا کہ بھی ہم آفس کب آتے ہیں؟ بولے معلوم نہیں. جرمنی میں وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں تحقیق ہوتی ہے، جہاں ریسرچ ہوتا ہے. ترقی یافتہ ملک ہے. لوگوں کا یہ حال ہے. انہماک کام میں یہ ہے کہ انہیں اوقات کا بھی پتہ نہیں ہے. اتنی ایسے ٹائم سے لینا دینا نہیں. حضرت نے ایک دوسری مثال اس انہماک کے سلسلے میں ہم کو بتائی. کہا کہ مجھے میرے ایک عربی استاد نے بتایا کہ فلاں عرب ملک میں ایک شخص فقہ مالکی پر کام کر رہا، تصنیف تالیف فقہ مالکی پر وہ کام کر رہا ہے، ان کے مسائل اور ان کی چیزوں کو جمع کر رہا ہے. کہ اس کا معمول یہ تھا، اس شخص کا کام کرنے والے کا علمی کام کر رہا ہے آدمی. علمی کام کرنے والے کو تو توجہ اور انہماک بہت ضروری ہے، جو ہم سے نکل گیا. کہا کہ روزانہ دوپہر کے وقت وہ آدمی اپنے ٹائم پر کھانے کے لیے وہاں سے نکلتا، کمرے سے اپنے گھر جاتا، کھانا کھاتا اور واپس آ جاتا. یہ روز مرہ کا معمول رہا. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ آدمی اپنے معمول کے مطابق اپنے ٹائم پر نکلا اپنی جگہ سے، اور ایک گھر میں دروازہ کھلا ہوا تھا، وہاں چلا گیا اور وہاں دسترخوان پہ بیٹھ گئے اور کھانا کھا لیا. اپنے گھر نہیں گیا، کسی اجنبی کے گھر دروازہ کھلا پایا. اجنبی کا گھر تھا، اس کا گھر نہیں تھا. وہ اندر گھس گیا. اور زمانے کے لوگ بھی اچھے تھے کہ بھی ایک مسافر آدمی ہمارے گھر چلا آیا، بے غلطی سے صحیح لیکن بہرحال مسافر ہے اور مہمان نوازی ہمارا حق ہے. لوگ علم کی قدردانی لوگوں کے اندر تھی، مہمان نوازی اور ضیافت تھی، اخلاق کی بلندیاں اور اخلاق کی قدریں زندہ تھی. اسے کچھ نہیں کہا. وہ آئے اور ان کے لیے دسترخوان بچھا دیا. جو کھانا دینا تھا انہوں نے کھا لیا. وہ ہاتھ دھو کر چلے بھی گئے، اپنے کام میں آگے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ آج کھانا کھانے گھر نہیں گئے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں گئے. گھر والوں نے پوچھا ہو یا دوسرے لوگوں نے جو دیکھتے تھے. کہا کہ میں تو گیا، کھانا کھایا، جو ٹائم پر جاتا ہوں اسی ٹائم پر گیا، کھانا کھایا، کھانا کھا کے واپس آ گئے. انہماک کا یہ عالم ہے. کسی اور کے گھر کھانا کھا کر آئے تم مت چلے جانا. نہیں سمجھ رہے؟ دوسروں کے گھر پہ کھانا کھا کے آگے پتہ نہیں چلا. احیاء العلوم میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے وہ مشہور واقعہ لکھا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنے استاد محترم محمد ابن ادریس الشافعی، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے لیے روزانہ دعا کرتے تھے. اور یہ دعا روزانہ بیٹیاں سنتی تھی. بیٹیاں تھی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ، خود بھی امام وقت ہے، فقیہ زمانہ ہے، متبحر ہے فی العلوم. تو بیٹیوں کی چاہت تھی کہ ہمارے ابا جب اتنا بڑا آدمی ہے، ہمارا ابا، تو ان کا استاد کیسا ہوگا. شوق جاگ گیا، بڑوں کو دیکھنے کا شوق جاگنا چاہیے. اس زمانے میں بیٹیوں کے اندر یہ جذبہ کہ ہمارا باپ اتنا نیک طینت، اتنا علم کا جویا اور اتنا عبادت گزار ہمارا باپ اگر ہے، تو جن استاد کے لیے ہمارا ابا روزانہ دعا کرتا ہے اور ہم سنتے ہیں، ان کا استاد کیسا روشن مزاج اور روشن دماغ اور کیسا عالی مرتبت انسان ہوگا اللہ کا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھنے کی خواہش ہونا چاہیے قاری صاحب. ہمیں مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی دیکھنے کی خواہش تھی، اللہ نے دکھا دیا، ملاقات کی ہم نے. تو یہ خواہش جاگنا چاہیے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ آنے والے، بچیوں کو پتا چلا، بہت خوش، سارے انتظامات ہو رہے ہیں کہ ابا کے استاد آ رہے ہیں، اور ایسے اور ایسے اور ایسے جن کے تذکرے ہم ابا سے سنتے ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گھر میں اپنے بڑوں کے تذکرے ہونا چاہیے، گھر میں اپنے بزرگوں کی باتیں ہونا چاہیے، اپنے اسلاف کی زندگیوں کو گھر میں
کھولنا چاہیے اور بتلانا چاہیے اپنے ماتحتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو بتانا چاہیے. کب جانے گی ہماری نسلیں اپنے بڑوں کو؟ کیا پتا ہوگا ان کو ہمارے بڑے کیسے تھے. تو بہرحال بہت خوشیاں، دسترخوان لگ گیا، کھانے آ گئے، استقبال ہوا، ویلکم ہوا، ساری باتیں ہوئی. جو کھانا تھا انہوں نے کھا لیا. کھانا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ کھایا. بچیاں ایسے سمجھ رہی تھی کہ اللہ والے تو بہت کم کھاتے ہوں گے. اللہ والے ہم لوگ کا کم کھاتے ہیں، اللہ والے ہاں ڈیگے کے ڈینگے لڑکا رہے ہم جامعہ کی برابر. تو کھا کے کھانا بھی خوب کھایا. چلو رات ہوگی، کھانے کا منظر بچیوں نے دیکھا تو تھوڑا سا دل ان کا وہ ہو گیا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ بڑے. اس کے بعد رات ہوئی، ایک لوٹا پانی کا رکھ دیا، بھی رات تہجد پڑھیں گے تو وضو کرنا ہوگا وغیرہ وغیرہ. ہوا یہ کہ بھی رات بھی گزر گئی، پانی میں لوٹے میں وہ پانی ویسا ہی رہا اور وہ اس کا استعمال نہیں ہو گیا. صبح ہو گئی ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو آواز دی، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھی گئی. آئے وہ چلے گئے. باقی اس کے آئے چلے گی نہیں، اب اس کے وہ راز کھولا انہوں نے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ آج رات عجیب بات ہوئی. عجیب بات یہ ہوئی کہ میں مطالعہ کر رہا تھا اور مطالعہ کرتے کرتے فلاں فلاں آیت پر میں پہنچا یا فلاں مسئلے پر جب میں نے غور کیا تو اس آیت سے بس مسئلے نکلتے چلے گئے، اجتہاد کرتا چلا گیا اور یہ مسئلے نکلتے چلے گئے. اسی مسئلے کے اجتہاد اور شکلوں اور صورتوں میں پوری رات گزر گئی. پوری رات جب گزر گئی حضرت، تو وضو کی ضرورت نہیں پیش آئی، اس لیے کہ وضو باقی رہا اور اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اور کہا کہ کھانا تو آپ کے یہاں میں نے کھانے میں جو نورانیت اور جو روحانیت میں نے محسوس کی تو کچھ لقمے میں نے زیادہ کھا لیا کہ ایسا روحانی اور بابرکت کھانا میں اس سے زیادہ فائدہ اٹھاؤں، اس لیے میں نے 2-4 لقمے یعنی جو ہے اپنے عادت کے مطابق جو ہے عادت سے زیادہ کھا لیے. تب بچیوں کے سامنے یہ راز کھلا کہ بہرحال یہ بڑے آدمی اور ابا جس طرح ان کی تعریف کرتے تھے اس سے بڑی کہیں گنا یہ آگے سے زیادہ جو ہے باکمال انسان ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی جو ہے انہماک کی بات ہے کہ ساری رات مسئلے میں مسائل کا اجتہاد کرتے ہوئے گزر گئی. بس میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اس وقت تو یکسوئی کی ضرورت ہے. کیا بولے؟ کوئی بھی کام کرو ایک توجہ سے کرو، نگاہیں ادھر ادھر نہ ہو، خیالات پراگندہ نہ ہو، بکھرے ہوئے نہ ہو. یکسوئی کی ضرورت ہے. ہمارے پاس کئی سوئیاں ہیں جو ادھر سے ادھر سے چبھ رہی ہے ہم کو. ہمارے پاس کئی سوئیاں ہیں. سب سے بڑی سوئی تو موبائل. یہ سوئی نہیں ہے، سوا ہے، سوا. بھائی یہ موبائل سوئی نہیں ہے، سوئی تو ہلکی سی چبھتی ہے. یہ سوا ہے. سوا دیکھے آپ نے جس سے وہ اناج کے جو تھیلے آتے نا اس کو جو ہے سیا جاتا ہے، بڑا سوا. یہ وہ سوا ہے قاری صاحب جو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہمیں جو ہے ٹوچ رہا ہے اور ہمیں جو ہے چبو رہا ہے اور ہماری طبیعتوں میں اضطراب پیدا کر دیا اس نے. یکسوئی کی ضرورت ہے ہمیں. امتحان قریب آ گیا ہے. امتحان آپ کا ہے بھئی، ہمارا نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے ہمارے یہاں کہ امتحان جب آتا ہے تو استادوں کا امتحان ہوتا ہے، آپ کا نہیں ہوتا. جتنی مقدار امتحان کے زمانے کے علاوہ آپ پڑھتے ہیں اس سے کم مقدار امتحان کے زمانے میں پڑھتے ہیں. اب کتابیں ختم ہو گئی، اب استاد چاہتا ہے کہ ذرا میں کتب خانہ جاؤں، کوئی کتاب دیکھوں، کچھ مطالعہ کروں. عام دنوں میں اتنا وقت تو نہیں ملتا پڑھانے میں، لیکن آپ کو اگر چھوڑ کر وہ چلا گیا تو ماشاءاللہ آپ کے کلاس میں کیا کرنے والے ہیں؟ بس یہ سوچ اس کو ہوتی ہے. امتحان کے زمانے میں کم از کم درجے میں آپ کو نگرانی کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے. کریں گے عمل اس پر؟ اب امتحان کا زمانہ شروع ہو گیا. 12-13 غالباً تاریخ سے آپ کے امتحانات جاری ہو جائے گے. 25 کو آپ کو یہاں سے پرواز کرنا ہے کہ نہیں؟ کیا کرنا ہے؟ پرواز. لیکن پہلے لحاظ کرو امتحان کا، بعد میں پرواز کریں گے. تو یکسوئی سے پڑھیں گے نہیں. آپ اپنے استاد کو رسوا نہ کیجیے. کلاس میں استاد آئے یا نہ آئے، آپ کو انہماک کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ مطالعہ میں، اپنے آموختہ میں، اپنے دور کو یاد کرنے میں لگانا ہے. انشاءاللہ کہو
اچھا رزلٹ لانے کی کوشش کیجیے. میں اپنے ان بچوں سے کہہ رہا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں امتحان کے زمانے میں بھی جو آئیں گا لکھ لیں گے, کم سے کم پاسنگ نمبر تو مل جائیں گے. تو ہی نادا ہے جو چند کلیوں پہ قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی ہے. کیوں قناعت کر لیا آپ نے کہ پاسنگ نمبر مل جائیں گے؟ آپ نے اپنی سوچ میں وہ بلندی کیوں نہ پیدا کی کہ میں اپنے کلاس کا ٹاپر طالب علم بن سکتا ہوں؟ بولو. آپ کو بڑھانے والی ذات اللہ کی ہے, آپ کے پرواز کو بلندیوں تک لے جانے والی ذات اللہ کی ہے. آپ کو محنت کرنا ہے, یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے, توجہ کے ساتھ کرنا ہے, اور اللہ سے وقر ربی زدنی علما کی گہار لگا کر تنہائیوں میں اللہ سے اپنے علموں میں برکت کی اضافے کی دعا مانگو, محنت کرو. کون کہتا ہے کہ پھر آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں؟ کون کہتا ہے؟ آپ کو کون پیچھے کر سکتا ہے؟ یہ جب کام کریں گے آپ تو پھر آپ خود محسوس کریں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ میں کہاں رکتا ہوں, عرش و فرش کی آواز سے مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے. یہ نہ سوچو کہ میں کو نہیں سمجھتا, میں کیا کروں. آپ ہتھیار نہ ڈالو نا یار, ہتھیار کیوں ڈالتے ہو؟ آپ جیسا گمان اللہ کے ساتھ رکھو گے, اللہ تعالیٰ کے ترقیوں کے فیصلے آپ کے ساتھ ویسے آسمانوں سے اتریں گے. ہر طالب علم آگے بڑھ سکتا ہے. گزشتہ امتحان میں یا گزشتہ سال میں آپ کا جو رزلٹ آیا تھا اس سے بہتر رزلٹ آپ لا سکتے ہیں, اس سے بہتر کارکردگی آپ کی ہو سکتی ہے. اور کچھ بعید نہیں کہ آپ کلاس کے 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر یا جو ہے 7 ونڈر میں آپ آ جائے. کس میں 7 ونڈرز؟ ابھی مطلب 7 میں آپ کا نام آ جائے یار, 7واں 4تھا 5واں, ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ تو مایوسی کا شکار نہ بنو. لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. مایوسی اغیار کا سیوا ہے, اہل ایمان کا طرز زندگی نہیں ہو سکتا ہے. ہمارا طریقہ مایوس ہونا نہیں ہے. اس لیے محنت کرو, جا فشانی سے کام لو. رات کے سناٹے آپ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ گھڑی کیا بجا رہی ہے. میں اتنے زور سے اور اتنی طاقت سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اسی گہوارے میں اور اسی چمنستان علم و ادب میں ہم نے بھی راتیں گزاری ہے. کم از کم درجے میں امتحان کے زمانے میں ہمیں گھڑی کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کتنا بج رہا ہے. کلاس میں سب بچے پڑھتے تھے, اور اس زمانہ آپ کی طرح اس طرح بازار کا نہیں تھا. شام ہو گئی, ایک چائے کی ہوٹل عزیز بھائی مرحوم کی تھی, دودھ ختم ہو گیا, اب چائے کا دوسرے دن ہی سوچنے کا. خلاص جتنے بھجیے بنے تھے اتنے مل گئے, اب ختم. جتنی کچوری اس کے پاس تھی جو مل گئی, اب اس کے بعد نہیں ہے, بات ختم. اس لیے کلاس میں امتحان کے زمانے میں ہم ساتھی لوگ کچھ چوڑے کا, گجرات والے اس کو بھوسا کہتے ہیں, ہے نا, چوڑے بھوسے کا, اور تھرماس میں چائے کا پہلے ہی کیا کر لیتے تھے, کچھ بسکٹ اور جو ملتا تھا, بہت کچھ بھی نہیں ملتا تھا, جو ملتا تھا وہی اٹھا کر رکھ لیتے تھے تاکہ رات میں بھوک لگے گی تو تھوڑی دیر اس کو کھا لے گے. بہرحال آپ سے یہ درخواست ہے کہ اب امتحان کا زمانہ شروع ہو گیا ہے, خوب محنت کرو. مسجد میں آؤ تو ادب سے آؤ, مسجد کا ادب و احترام باقی رکھو, اور عمل پر زندگی لا کر اپنے علم کو بڑھاتے رہو. امتحان پورے انہماک سے دو, آپ پورے انہماک سے امتحان کو سر پہ سوار کرو. امتحان کو سر پہ کہ بھئی امتحان آ گیا, بھئی امتحان آ گیا. ایک دوسرے سے تذکرے امتحان کے کرو. چلتے چلتے کتابوں کے آپ مذاکرے کر لو نا, نحو صرف کے مذاکرے کر لو, فقہ کے مذاکرے کر لو. آپ کی کتاب میں اختلافی مسائل ہیں, آپ آپس میں اختلافی مسائل کی ڈسکس کرو. سب پڑھنے والے یہ طے کر لو کہ اب جتنے دن ہمیں جامعہ میں ہمارے بچے ہیں ہم امتحان اور کتابوں کی بات کریں گے. کہو انشاءاللہ, صرف وہ کتاب کی بات کریں گے. بس آپ کا امتحان بھی آسان ہوگا, اور اللہ اس توجہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دیں گے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا